أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب، ہم یقیناً ایمان لے آئے، سو ہمارے گناہ معاف فرما دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز خواتین و حضرات اور عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکچر نمبر 12 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہمیشہ کی طرح شامل ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کا عنوان ہے عبد کی عالم پر فضیلت۔ اس کے بعد بنیادی قرآن گرامر کے کچھ اسباق، ان کی دہرائی کی جائے گی، اور جو آیات مبارکہ آج کی ہیں ان میں 6 سے 12 تک کی سورہ بقرہ کی، ان میں جو اسماء، افعال اور حروف ہیں ان کی پہچان اور ان کو الگ سے ڈسکس کیا جائے گا۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کا انہی آیات مبارکہ کا 6 سے 10 تک کا لفظی اور با محاورہ اور ہر کلمہ کی جو ہے قرآن گرامر کے روح سے اس کی پہچان کروائی جائے گی۔ اور آخر میں مختصر سا سمری ہوگی، جس کے اندر سورہ بقرہ کی 6 سے 10 نمبر آیات مبارکہ کے اندر جو مضامین بیان ہوئے ہیں ان کو مختصر سا بیان کیا جائے گا۔ تو آگے بڑھتے ہوئے تو سب سے پہلے آج کی حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے عبد پر عالم کی فضیلت۔ عن ابی امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ قال ذکر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجلان۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے 2 آدمیوں کا ذکر کیا گیا۔ احدہما عابد والآخر عالم، جن میں سے ایک عابد تھا اور دوسرا عالم۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں جو اس میں ضمیر کا سبق تھا، اس میں ہما ہم کا ایک سبق تھا، جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہما جب بھی آئے گا تو وہاں 2 کی بات ہوگی۔ تو رجلان رجل سے ہے، رجل ایک شخص کہتے ہیں، رجلان 2 شخص، جیسے والد والدین ہوتا ہے، اسی طرح رجل آدمی کو کہتے ہیں اور رجلان 2 آدمی۔ احدہما احد واحد سے ہے، احد کہتے ہیں ایک کو، احدہما ان دونوں میں سے ایک جو تھا عبید، والآخر اور آخر یعنی دوسرا جو تھا وہ عالم تھا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد، یعنی فضل فضیلت، عالم کی فضیلت عبد یعنی عبادت گزار پر ایسا ہے فضلی، جیسے میری فضیلت علی ادناکم، تم سب میں سے جو ادنا صحابی ہوگا درجے میں، گریڈ میں، اس میں سے جیسے میری فضیلت اس سب سے افضل ہے، اسی طرح جیسے دیکھیں جس طرح میری فضیلت تم میں سے ایک ادنا صحابی پر ہے۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبد یعنی عبادت کرنے والے پر، عالم یعنی علم والا، جو علم عالم بعمل ہے، اس کی فضیلت اسی طرح ہے جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت صحابہ کرام اور تمام مجموعی امت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں علم والے کی اتنی فضیلت ہے۔ پھر فرمایا ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
इन अल्लाह व मलाइकतहु, जैसे हम कुरान मजीद की आयत मुबारक पढ़ते हैं, इन्ना बेशक, इन अल्लाह व मलाइकतहु, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते, व अहलुस समावात, और आसमान वाले, वल अर्दीन, और ज़मीन वाले, और ये देखें, और फिर तमाम ज़मीनों आसमान वाले, हत्तन नमलाता फी हुजरिहा, हत्ता के चींटी अपने बिल में, व हत्ता अलहूत, हूत मछली को कहते हैं, बड़ी मछली को, और मछलियां यानी समुद्रों और तालाबों में, लयुसल्लून अला मुअल्लिमिन नासिल खैर, उस शख्स के लिए रहमत की दुआ मांगते हैं जो लोगों को भलाई की तालीम देता है। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला और उसके तमाम फरिश्ते और ज़मीन व आसमान वाले, यहाँ तक कि चींटियाँ अपने बिलों में, और मछलियाँ भी समुद्रों, दरियाओं और तालाबों में, जहाँ जहाँ उनकी रिहाइश गाहें हैं, उस शख्स के लिए रहमत की दुआ मांगते हैं जो लोगों को भलाई की तालीम देता है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो आज के सबक की तरफ आगे बढ़ते हुए, सबसे पहले बुनियादी ग्रामर, जिसके असबाक हमने पिछले कुछ लेक्चर से शुरू कर रखे हैं, उनकी एक समरी। तो जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, कुरान मजीद में कुल जो आयात मुबारक हैं उनकी तादाद 6236 है, और इसकी मुतसिल सनद भी हमने इस रवायत की आपको दिखाई थी, जो हज़रत अली करमल वजुल करीम और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तक जा पहुँची है। इसके बाद हमने पढ़ा कि कुरान मजीद में जितने भी अल्फाज या हरूफ, जिनको हम उर्दू में अल्फाज या हरूफ के नाम से याद करते हैं, अरबी ग्रामर में उनको कलिमात, यानी एक को कलमा और जमा उसकी कलमात है। इन कलमात की जो तकसीम की गई है, जो अहले लुगत ने की है, वो 77,845 के करीब है। इसके बाद उन कलमात को मज़ीद उनके 3 ग्रुप बनाए गए हैं, जिसमें से एक ग्रुप इसम कहा जाता है यानी नाउन, दूसरे को फेल यानी वर्ब, और तीसरे को हरफ यानी पार्टिकल कहा जाता है। अस्मा की फिर मज़ीद उनकी कैटेगराइजेशन की गई है, उनको सब ग्रुपिंग किया गया है, उनको मज़ीद तकसीम किया गया है। तो उसमें कुछ इसमें ज़मीर कहलाते हैं। इसी तरह हरूफ को उनके कुछ ग्रुप बनते हैं, वो छोटे छोटे से, उनमें फिर कुछ सवालिया कलिमात हैं। वो हम अपने आइंदा के जो असबाक हैं उसमें उनको उनका मुतालिया भी करते जाएंगे और आपको उनका तारफ़ भी करवाते चले जाएंगे। इसी तरह कुरान मजीद के अंदर कुल जो अस्मा की तादाद है, कुल जो कलमात हैं 77,845, उसका 20% हिस्सा अस्मा पर, और 20% हिस्सा ही अफ़आल पर, और 15% हिस्सा कुछ मुनफरिद कलमात हैं उन पर मुश्तमिल है। तो सबसे पहले जो आज की आयात मुबारक, जो सूरह बकरा की आज की आयात मुबारक हैं 6 से लेकर 10 तक, उनमें से जो अस्मा आए हैं उनका हमने उनको निकाल कर आपके लिए अलग से रखा है, ताकि आप उनको देख भी लें और उनके माना भी याद हो जाएंगे। ये देखिए, वही जैसे हमने शुरू में किया था, बहुत सारे अल्फाज तो हमारे उर्दू लैंग्वेज से, उर्दू की ज़ुबान से मिलते जुलते हैं। अल्लाह, कोई इसके हमें अल्लाह यानी, और इंग्लिश भी हो तो हम अल्लाह कहते हैं, ये अल्लाह पाक का इसमें जलालत है। उर्दू में भी वही बड़ी आसानी के समझ लगता है। कलूब, कल्ब की जमा है जिसको दिल कहा जाता है। अजाब भी उर्दू में बोला जाता है, अजाब का माना भी हम बड़ी अच्छी तरह समझते हैं, अजाब। और अजीम यानी बहुत बड़ा। और अन्नास, सूरह नास का भी जिक्र आया तो हमें होता अन्नास यानी लोग, और अल यौम यानी यौम दिन को कहते हैं। ठीक है। इसी तरह मरद, जैसे मरीज होता है, मरीज को मरज यानी बीमारी। मोमिन से मोमिनीन यानी मोमन। आखिर यानी बाद में आने वाला, आखिर यानी इसको कहते हैं। इसी तरह अलीम अलम से है। जैसे कुछ नाती आशार होते हैं, उसमें भी हम अलम, रंजो अलम का लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल होता है। अलम का मतलब होता है दर्द, तो अलम से अलीम यानी दर्दनाक। इसी तरह अनफुस, ये नफ्स से है, नफ्स यानी जान को कहते हैं। यानी अपना आप, ये उस माना में आएगा कि जान भी आएगी, यानी हमारा अपना आप। इसके बहुत सारे मानी हैं, कुरान मजीद के सियाको सबाक में इसको समझना पड़ता है। पेशावतुन, पर्दा, इसका माने पर्दा है।
बसार बसारत से है यानी देखना, समउन यानी समात यानी सुनना, सवाउन यानी बराबर, सवाउन बराबर, लदीना ये इसको इसमें मौसूल कहते हैं। ये भी इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में इसको डिटेल के साथ इसकी एक अलग वीडियो आ जाएगी जिसके अंदर इसमें मौसूल का पूरा तारफ़ करवाया जाएगा आपके साथ। लेकिन इसमें ये उसमें से है, इसकी जो निशानी वो ये है कि जब भी कुरान मजीद की आयत में तर्जमा होगा, वो लोग जो का माना जो, जिसने, इस तरह का जो भी लफ्ज़ आएगा या जो कलमा आएगा उसका जो माना इस तरह से होगा, उसको हम इसमें मौसूल कहते हैं। मौसूल यानी मिलाने वाला। तो इसको इसके ऊपर अलग से एक लेक्चर आ जाएगा और वो आप उसको तफसील से देखेंगे जैसे हमने पिछला लेक्चर इसमें ज़मीर का किया था। के बाद फ़ाल वर्ब यानी ये ऐसे कलमात होते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि इसके अंदर कोई एक्शन हो रहा है, कोई काम हो रहा है, ठीक है, कोई काम सर अंजाम दिया गया है। तो ये भी सूरह बकरा की 6 से 10 नंबर की आयात मुबारक उनका भी हम आपको तारफ़ करवा दिए देते हैं। ये देखिए, यखदऊन वो सब धोखा देते हैं। हमने बहुत शुरू में ये आपके साथ ये शेयर किया था और इसको हमने इसको बड़ी तफसील से दे चुके हैं कि अरबी कलमा कोई भी जो या से शुरू होता है और उसका आखिर में वाओ नून पर होता है, तो उसका या का तर्जमा हम वो और वाओ नून का तर्जमा सब करेंगे। दरमियान में एक लफ्ज़ बिल अमूम उर्दू का बचता है। यहाँ पर जो लफ्ज़ खा दाल और आइन बच रहा है वो उर्दू से मिलता जुलता नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो उर्दू से मिलता जुलता इसके दरमियान लफ्ज़ होता है। यहाँ खुदा यानी यहाँ धोखा के माने हैं, वो सब धोखा देते हैं। और युखादिऊन ये खड़ी ज़बर के साथ आ जा रहा है, तो वो धोखा देना चाहते हैं। ये इसके अंदर फ़र्क है, वो सब धोखा देना चाहते हैं। यशऊरून ये शऊर, ये देखें या हटाएं और वाव नून हटाएं तो इसके दरमियान शऊर से मिलता जुलता लफ्ज़ है, वो उसका माना दे रहा है, तो वो सब शऊर रखते हैं। इसी तरह यकदिबून अगर या और वाव नून हटाएं तो दरमियान में किज़्ब, किज़्ब भी हम हमें मालूम है उर्दू के अंदर झूठ को कहते हैं, तो वो सब झूठ बोलते हैं। युमिनून वो सब ईमान लाते हैं, या भी आया वाव नून भी आया शुरू में, तो वो सब ईमान लाते हैं, तो इसके अंदर एक्शन भी हो रहा है, वो सब ईमान लाते हैं। इसी तरह देखें यकूल ये या आया है, अगर ये होता है यकूलून उसी तरह जैसे युमिनून है यकूलून होता, तो इसका तर्जमा होता है ये कौल से है। तो यकूलून वो सब कहते हैं, लेकिन ये आखिर में वाव नून नहीं है, यकूल है तो ये बाहर के लिए है, वो यानी वो कहता है, एक आदमी की बात हो रही वो कहता है। इसी तरह ख़त्म स्टैंप को कहते हैं खातामा, उसने मोहर लगाई। ये भी हम इस फेल माजी की अलामत है। कोई भी तीन हरफ हों उनके ऊपर तीनों के ऊपर इसी तरह से ज़बर हो, हरकत मौजूद हों, खातामा जैसे, ये फेल माजी का माना देगा। ये फेल माजी उसने मोहर लगाई, ये भी ज़्यादा, ये बढ़ाना है, ज़्यादा करना, उर्दू से मिलता जुलता लफ्ज़ है ज़्यादा, उसने बढ़ाया, तो ये भी माजी फेले माजी का माना देगा। इसी तरह अनजर ये जैसे नज़ीर कहते हैं, ठीक है, बशीर कहिए नज़ीर कहिए, तो बशीर कहते हैं बशारत देने वाले को और नज़ीर यानी डर सुनाने वाला। अनजरता आपने डराया, उनजिर आप डराते हैं। ये फेले माजी है, ये जो है ना इसमें हाल और मुस्तकबिल की बात हो रही है। हम इसको इंशाल्लाह इसके ऊपर अलग से एक वीडियो आ जाएगी, अब आप इसको देख लेंगे। इसी तरह आमनू ये भी वाव और अलिफ, जैसे वो वहाँ पे वाव और नून था, अगर वाव और अलिफ आ रहा हो तो ये माजी के लिए है जमा और माजी का माना देगा। आमनू वो सब ईमान लाए। कफरू ये देखे जैसे आमनू के आखिर में वाव और अलिफ है, ऐसे कफरू के आखिर में भी वाव और अलिफ है। ये अगर प्रेजेंट और फ्यूचर की यानी हाल और मुस्तकबिल की बात हो तो फिर वाव और नून आएगा, और अगर वाव और अलिफ इस तरह से अकेला आया हो आखिर में तो ये समझ लें ये जमा की बात हो रही है और माजी की बात हो रही है। इसी तरह कानू बिल्कुल इसको ये काना था तो इसके आखिर में वाव और अलिफ आया, कानू वो सब हो गए। ठीक है, आमन्ना हम सब ईमान लाए, आमन्ना ये आमना से है,
آمنا، ہم سب ایمان لائے۔ تو یہ افعال ہیں، اس کے اوپر الگ سے ہماری ویڈیو آ جائے گی۔ جب وہ آئے گی تو آپ اس کو پوری تفصیل کے ساتھ اس کو، جو فعل ماضی بھی ہم الگ سے پڑھیں گے، فعل مضارع کہتے ہیں جس میں پریزنٹ اور فیوچر یعنی حال اور مستقبل کی بات ہو، اس کو عربی کے اندر فعل مضارع کہتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ آج کی اس کے سبق میں وہ بھی آ جائے گا ڈیٹیل کے ساتھ، اس کے لیے اوپر الگ سے ایک ویڈیو آ جائے گی۔ اسی طرح کچھ حروف ہیں جو ہم نے پہلے بات کی تھی، چھوٹے چھوٹے حروف ہیں، ان کا معنی ہمیشہ ایک یکساں رہتا ہے۔ دیکھیے، من کا مطلب سے، الا کا مطلب پر، فی کا مطلب میں، لا کے لیے، با ساتھ، واؤ اور، تا بس۔ یہ یہ کیا کا معنی دیتا ہے، آیت کے اندر جب پڑھیں گے تو یہ کیا، اس کو کہتے ہیں سوالیہ یا استفہامیہ۔ من، یہ جو کا معنی دے رہا ہے۔ ما، یہ کبھی جو کا معنی دیتا ہے، کبھی نہیں کا معنی دیتا ہے، یعنی کبھی نفی کا معنی دے گا اور کبھی جو کا معنی دے گا۔ اسی طرح الا، سوائے، لا نہیں، لم یہ بھی نہیں کا معنی دیتا ہے، ام یہ یا کا معنی دے گا، انا یہ بے شک۔ تو یہ کچھ، یہ تمام حروف اور افعال اور اسماء ہماری اگلے سبق میں جو آیات مبارکہ آج ہم نے جن کا مطالعہ کرنا اس کے اندر آئیں گی، تو بڑا آسان ہو جائے گا ہمیں ترجمہ کرنا اس کا۔ دیکھیے، پچھلے سبق میں ہم نے یہ اس میں ضمیر متصل پڑھا تھا، جسٹ اس کو ایک نظر سے گزار لیں۔ دیکھیے، ہو ہما ہم، ہا ہما ہن، کا کما کم، کی کما کننا، یا اور نا، اور مذکر مونس کے اور فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن کا کانسیپٹ ہم نے لیکچر نمبر 11 میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو دیکھ لیا تھا۔ امید ہے آپ کو یہ یاد ہوگا اور ابھی یہ اس کی دہرائی ہو گئی۔ تو آگے بڑھتے ہیں، سورہ بقرہ کی آج کی آیات مبارکہ 6 سے لے کر 10 تک کا مطالعہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، کہ آج آپ نے تلاوت سماعت فرمائی، یہ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہم بہت شروع میں بھی یہ کر چکے ہیں۔ یہ قرآن گرامر میں اس کو حرف جر کہتے ہیں، یعنی حرف کی ایک قسم ہے۔ اسی طرح باقی یہ تمام جو ہیں وہ اسماء میں آتے ہیں۔ یہ اس کے معنی بنتا ہے، با کا مطلب ساتھ، اسم کا مطلب نام، اور باقی اللہ الرحمن الرحیم نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا۔ ٹھیک ہے، اور اس کا پھر جب میں ہم محاورہ ترجمہ کرتے ہیں تو اللہ کے نام سے شروع، جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ان الذين كفروا سواء عليهم۔ جی، دیکھیے آپ نے ابھی جیسے تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائی، یہ انا حرف مشبہ بالفعل اس کو کہتے ہیں۔ اس کا معنی بے شک آتا ہے، ہم نے پیچھے دیکھا ہے۔ الذین اس میں موصول ہے، وہ لوگ جو، اس کا وہ معنی آئے گا۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیے کفرو، یہ ہم بات کر چکے، فعل ماضی جمع مذکر غائب، فعل ان سب نے کفر کیا۔ سواء برابر ہے، یہ تنوین کی وجہ سے اسم ہے، یہ برابر کا معنی دے گا۔ علا یہ بھی حرف جر میں سے ہے، اس کا معنی پر ہے۔ ہم، یہ ہو ہما ہم میں سے، ہم اور ہم دونوں طریقوں سے یہ پڑھا جائے گا، جیسے علیہم یہ اس میں ضمیر یہ متصل جڑا ہوا آیا ہے، جمع مذکر غائب یہ اس میں سے تھے، تو ان سب کا یہ معنی دے رہا۔ یہ اب اس کا یہ دیکھیں، بے شک وہ لوگ، ان سب کون سے لوگ، جن سب نے کفر کیا، برابر ہے ان سب کیا، بے شک جنہوں نے کفر اپنا لیا ان کے لیے برابر ہے۔ أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون۔ جی، دیکھیے انذرتہم، آ جیسے ہم نے پیچھے کہ اس میں استفہام ہے، سمجھنے کی بات ہو رہی ہے، سوالیہ انداز میں بات ہو رہی ہے۔ انذرتا، آپ نے خبردار کیا، یہ بھی فعل ماضی کا ہے۔ ہم یہ اس کے ساتھ ملا ہوا آیا تو یہ اس میں ضمیر متصل ہے، جمع مذکر غائب کے لیے۔ ام کو یہ حروف عطف میں سے ہے، اس کا معنی یہاں پہ یا ہے۔ لم حروف نفی میں سے ہے، اس کا معنی نہیں ہے۔ انذر
تو فعل مضارع میں آئے گا. جب بھی فعل مضارع یعنی فعل مضارع کون سا فعل مضارع ہے جس میں پریزنٹ یعنی حال اور فیوچر یعنی مستقبل کی بات کی گئی ہو اسے فعل مضارع کہا جاتا ہے. آپ خبردار کرتے ہیں چاہے ہم یہ پھر اس کے ساتھ یہ منفصل کبھی الگ بھی آتا ہے تو ضمیر متصل بھی ہوتی ہے اور ضمیر منفصل بھی ہوتی ہے یعنی الگ سے بھی آئی ہوتی ہے. اس میں ضمیر منفصل کا ایک الگ سے لیکچر بھی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ اس کو سماعت کر لیں گے. لا حرف نفی میں سے ہے جس کا معنی نہیں ہے اور یؤمنون یہ یا اور واؤ کی وجہ سے وہ سب ایمان لاتے ہیں. یہ اس کا لفظی ترجمہ. آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. جی ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. یہ دیکھیے خاتمہ جیسے میں نے پیچھے ہم نے تعارف کروایا تھا 3 حروف اگر ہوں اور ان تینوں کے اوپر اس طرح سے حرکات ہوں یعنی یہ دیکھیے زبر ہے بعض کا زیر بھی آتی ہے اور بعض کا پیش بھی آتی ہے لیکن فی الحال آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ 3 حروف ہوں خاتمہ تینوں کے اوپر زبر ہے حرکات موجود ہیں تو یہ فعل ماضی ہوگا. تو اس خاتمہ مہر کو کہتے ہیں ختم مہر کو کہتے ہیں خاتمہ اس نے مہر لگائی. ختم اللہ اللہ نے مہر لگائی. اللہ پر قلوب دل کو کہتے ہیں. ہم یہ پھر اس میں ضمیر متصل آ گیا جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے جس کو ہم نے کنیکٹڈ کہا تھا. واؤ حرف عطف ہے یہ اور کا معنی دے گا. اللہ پر حرف جر ہے. سماعت سے ہے یہ اسم ہے. سماعت یعنی کان. ہم ان سب کے کان یا ان سب کی سماعت. تو یہ دیکھیے اللہ نے ان کے اپنے انتخاب کے نتیجے میں ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے. یہ یہاں پر ایک بہت ضروری چیز ہے جو بریکٹ جب ترجمے میں آتی ہے تو یہ مترجم جو ہے وہ لگاتا ہے وہ کہ جو ہم سمجھنے والے ہیں اس کو آسانی سے سمجھ لیں. اگر ہم فقط لفظی ترجمے کے اوپر فوکس کریں گے تو اس کا معنی صرف یہ بنے گا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا دی ہے. یوں یہ معنی مراد بنتا ہے اس کا مطلب ہے کہ جن لوگوں کو ہدایت نہیں ملی تو وہ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مہر لگا دی. نہیں اللہ تعالیٰ نے تو تمام انسانوں کو یکساں مواقع دیے ہیں سب تک ہدایت پہنچی ہے. ان کی اپنی ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے ان کا اپنا انتخاب ہے اب پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے. تو آپ جب بھی کسی ترجمے کا انتخاب کریں تو ایک اچھے مترجم کا انتخاب کریں. اگر بعض اوقات صرف لفظی اور با محاورہ ترجمہ ہم سیکھ تو لیتے ہیں لیکن بعض اوقات ہمارے لیے گمراہی کا بھی باعث بن سکتا ہے تو اس کے اوپر احتیاط کرنے کی بھی ضرورت ہے. ایک اچھا مترجم اگر آپ اس کو چوز کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ہمیں بہترین ہدایت بھی ملے گی. وعلى أبصارهم غشاوة. جی دیکھیے یہ واو حرف عطف علا کا مطلب پر یہ بار بار یہ واو علا یہ رپیٹ ہم یہ رپیٹ ہوں گے پورے قرآن مجید میں. ان کا ہمیشہ معنی وہی رہے گا. بصار یہ بصارت کی جمع ہے اور غشاوتن یہ جو پردہ اس کا معنی آ گیا. ان آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. ان لوگوں کے لیے ہے کہ ان کے لیے کیا واو حرف عطف اور لام حرف جر کے لیے ہم اس میں ضمیر میں سے اس کا معنی ان کے ان سب یعنی جن کی بات ہو رہی ہے. عذاب اور عظیم یہ دونوں اردو کے لفظ ہیں اور یہ اسم بھی ہیں. ٹھیک ہے اب اس کا با معرفتوں میں ان سب کے لیے سخت عذاب ہے. آگے بڑھتے ہوئے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ. جی آؤ پھر حرف عطف اس کا معنی اور رہے گا. من حرف جار میں سے اس کا معنی سے. الناس ال کی وجہ سے اسم ہو گیا اس کا معنی لوگ. من یکو اب من یہ جو کا معنی دے رہا تو اس کو ہم اس میں موصول کہیں گے. تو من یقول یہ یقول یہ فعل مضارع یعنی یہ اس کا معنی پریزنٹ میں بھی اور مستقبل میں فیوچر میں بھی دونوں طریقوں سے دے گا. تو اور یہ اگر یقولون ہوتا تو یہ جمع کا صیغہ ہوتا. یقول ہے تو یہ واحد کا ہے تو وہ کہتا ہے. اور لوگوں میں سے بعض وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں یہ آیت کے کانٹیسٹ میں بات ہو رہی ہے اس کے سیاق و سباق کے تناظر میں یہ ترجمہ کیا جاتا ہے. آمنا بالله وباليوم الآخر.
جی دیکھیے آمنا ہم ایمان لائے، پہلے ماضی میں ہے اور یہ جمع یعنی ہم جو بات کر رہے ہیں تو ہم ایمان لائے، با حرف جر ہے اس کا معنی ساتھ، اللہ اسم ہے، واو حرف عطف اس کا معنی وہی، اور یہ دیکھیے با پھر حرف جر بار بار رپیٹ ہو رہا ہے، اس کا معنی ہمیشہ با جب بھی آئے گا ساتھ، الیوم یہ اسم ہے، ال لگ گیا اس کے سامنے اس کے پہلے، اور الآخر سے بھی پہلے ال لگا ہے تو اس لیے اس کو اسم کنسیڈر کریں گے۔ ہاں وہ یعنی لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور یوم قیامت پر ایمان لائے، وما هم بمؤمنين ٹھیک ہے، تو حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، واؤ حرف عطف یعنی ہاں، اور ما جو یہ نہیں وہی اس میں موصول کا معنی دے گا، ہم وہ سب، یہ پھر اس میں ضمیر جو ہے منفصل یہ جڑی ہوئی نہیں آئی، تو اس کو جو جڑی نو منفصل یعنی ڈسکنیکٹڈ، تو یہ آگے بمؤمنین یہ با جو ہے یہ حرف جار، اور مؤمنین یہ اسم مومن، تو یہ اس کا با محاورہ تو نہیں، حالانکہ وہ ہرگز مومن نہیں ہے، جو وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم اللہ پر اور ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ہرگز مومن نہیں ہیں۔ يخادعون الله والذين آمنوا کہ وہ کیا کہا گیا، یخادعون فعل مضارع جیسے ہم نے پیچھے دیکھا، وہ سب دھوکہ دینا چاہتے ہیں، وہ دھوکہ دے رہے ہیں کہ اس آگے اللہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو سب ایمان لائے، الذین اس میں موصول اور یہ فعل ماضی، یہ جمع کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے، تو یہ جمع کے لیے فعل ماضی میں بات ہو رہی ہے، وہ لوگ جو سارے ہیں وہ جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہے ہیں وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اب یہاں پھر احتیاط ہے، یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کر کے اصل میں وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دینا چاہتے، بیسیکلی ان کا جو انٹریکشن تھا، ان کا جو واسطہ تھا وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کے ساتھ تھا، تو اللہ پاک نے یہ کہا کہ میرے پیارے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کے ساتھی جو اہل ایمان ہیں ان کو جو دھوکہ دے گا وہ اصل میں مجھے دھوکہ دے گا۔ تو یہ تصور کرنا کہ کوئی شخص اللہ کو دھوکہ دے دے گا تو یہ اللہ کی شان کے لائق ترجمہ نہیں ہوگا۔ بہت سارے تراجم اس طرح کے ملتے ہیں، تو جب ہم لفظی ترجمہ کرتے ہیں تو یہ لگتا ہے کہ یہ اللہ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، لفظی ترجمہ تو یوں ہی بنے گا، مگر احتیاط یہاں پہ کیا ہے، یہ جب تک اس کی ان ڈیٹیل پوری طرح سے مطالعہ نہ ہو، کوئی بہترین اچھے استاد نہ ہو اور اچھا مترجم نہ ہو، تو پھر انسان یہیں سے ٹھوکر کھاتا ہے، کیونکہ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یہی قرآن مجید ہے، بہت سارے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس سے اسی قرآن مجید سے گمراہ، اور یہ ان میں سے ایک وہ مقام ہے جہاں پر اگر ترجمے کو احتیاط کے ساتھ نہ کیا جائے تو انسان کے ایمان ضائع ہونے کا بھی خدشہ ہے، کیونکہ اگر یہ تصور کر لیا جائے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں تو یہ اللہ کی جو شان الوہیت ہے اور جو اس کا علم ہے اس کے شان کے لائق ترجمہ نہیں ہوگا، تو وہ اللہ اور یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون اب دیکھیے پھر وہی واو حرف عطف آ گیا، ما کا معنی جہاں پہ جو کا نعرہ، یخدعون وہ جو سب دھوکہ دیتے ہیں، الا مگر حرف استثناء ہے، انفسہم یہ اسم ہے اور یعنی وہ اپنے آپ کو، نفس کو، اپنے نفس کو، اپنے آپ کو، ہم وہ سب اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ معنی وہ، ما یہاں پہ نہیں کا معنی دے رہا ہے، کبھی یہ جو کا معنی دے گا، یہاں پہ جو کا بھی معنی دیا اور وہی ماں نے نفی کا بھی معنی دیا، تو اس کو ہمیں آیا مبارکہ کے تناظر میں دیکھنا ہوگا کہ ماں جو ہے کبھی جو کا معنی کب دیتا ہے اور نہیں کا معنی کب دیتا ہے۔ یشعرون وہ سب شعور رکھتے ہیں، ما یشعرون وہ سب شعور نہیں رکھتے، اس طرح سے ملا کے پڑھیں گے، مگر وہ جو اللہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دھوکہ دے رہے تھے، مگر حقیقت میں اللہ پاک نے فرمایا وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا جی فی حرف جار میں سے ہے، اس کا معنی میں، قلوب قلب کی جمع، اسم یہ دل ہے، ان سب ہم ان سب کے، مرض مرض سے بیماری،
یہ حرف عطف، اس کا معنی پس، زیادہ یہ فعل ماضی ہے اور اس نے بڑھا دیا زیادہ، یہ زیادہ زیادہ، ہم زیادہ ہم، اس نے بڑھا دیا ان سب کا، کیا اللہ نے، اللہ ہوں زیادہ ہم اللہ، اللہ نے ان کا زیادہ کر دیا، کیا مرضن بیماری، ان کا مرض جو ہے وہ ان کا زیادہ کر دیا، اللہ نے ان کے دلوں میں جو بیماری، فی قلوبہم مرض، اللہ نے فرمایا ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے، بس اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ جی یہ دیکھیے، واؤ حرف عطف، لام حرف جر میں اس کا معنی کے لیے، یہ پورے قرآن مجید میں اس کا اسی طرح چلتا رہے گا۔ ہوم یہ اس میں ضمیر ہم پڑھ چکے ہیں، اس میں ضمیر متصل، اور ان سے اس کا معنی بھی اس سب کے لیے، عذاب اسم ہے، علیم اسم، با حرف جر اس کا معنی ساتھ، ما یہاں پہ جو کا معنی دے رہا ہے، کانو وہ سب ہو گئے، ٹھیک ہے، یکذبون جھوٹ بولنے والے، وہ سب جھوٹ بولنے والے ہو گئے، وہ سب جھوٹ بولنے والے ہو گئے، ان کے لیے علیم عذاب علیم دردناک عذاب ہے، کس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ یہ معزز خواتین حضرات اور عزیز طلبہ طالبات، آج کی جو ہماری آیات مبارکہ تھیں یہاں تک یہ مکمل ہوئیں، اس کا لفظی اور محاورہ اور گرامر کے اعتبار سے ہم نے آپ کے سامنے ترجمہ پیش کیا۔ اس کے اندر جو مضامین بیان ہوئے ہیں اس کا مختصر سا مطالعہ۔ اس کے اندر کیا بات ہوئی ہے، کفار و منکرین جو ہیں وہ نصیحت قبول کرنے سے گریز کرتے ہیں، اور قبول حق کی صلاحیت سے محروم منکرین کی بدبختی پر شدید عذاب کی وعید دی گئی ہے، اور منافقین کا اللہ پر ایمان اور آخرت ایمان کا دعویٰ قبول نہیں کیا گیا، یعنی وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی اور رسول ماننے سے گریز کرتے تھے، اور یہ مومنوں کے سامنے، صحابہ کرام اور اہل ایمان کے سامنے یہ بات کرتے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور آپ کی شان نبوت اور رسالت پر ایمان لانے سے گریز کرتے ہوئے فقط یہ بات کرتے کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے ہیں، تو یہ بات کر کے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے۔ منافقین کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دھوکہ دہی کا ارادہ کرنا خود اللہ تعالیٰ سے دھوکہ دہی کے مترادف، اس کے مترادف ہے اگر وہ ایسا کوئی ارادہ کرتا ہے، اور جھوٹ جو ہے، جھوٹ کے سبب منافقین کے قلبی روب کو اور بڑھا دیا۔ تو ہماری زندگی، یہ جو جھوٹ ہے منافقین کی سب سے بڑی علامتوں میں سے ایک بڑی علامت منافقت کی وہ جھوٹ بولنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں جو جھوٹ، جس کو ہم بعض اوقات حکمت کا نام دیتے ہیں، تو ہم اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اور ہم جھوٹ سے کنارہ کشی اختیار کریں، اور اللہ تعالیٰ ہماری یہ منافقت کی بیماری سے، ہماری اس بیماری سے ہمیں بھی بچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، صدق اللہ العظیم۔ امید ہے آپ کو آج کا جو سبق ہے وہ سمجھ بھی آ گیا ہوگا، اور آپ نے اس سے سیکھا بھی ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر تک آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔